بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، کسی بھی ملک میں جو وسائل ہوتے ہیں وہ مینلی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نیچرل ریسورسز اور دوسرے ہوتے ہیں آرٹیفیشل ریسورسز۔ نیچرل ریسورسز میں جتنی بھی معدنیات ہوتی ہیں، زمینی وسائل، انسانی وسائل، گیس، ٹھیک ہے، نمکیات ہو گئے، آپ کے سونا ہو گیا، ٹھیک ہے، سینڈ ہو گئی، یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے نیچرل ریسورسز میں آتے ہیں۔ اور آرٹیفیشل ریسورسز کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے نا، جتنی بھی مشین ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ آرٹیفیشل ریسورسز میں آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ریسورسز کا مالک کون ہے، اس کا آنر کون ہے؟ کیا کوئی فرد ہے یا گروہ ہے یا جس ملک کے یہ ریسورسز ہیں یا وہاں کی عوام ہے؟ تو جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں ان کے جو آنرشپ ہوتی ہے جس کے پاس، وہ وہاں کی عوام ہوتی ہے۔ یہ کسی فرد کی نہیں ہے، یہ جتنے بھی ریسورسز ہیں یہ کسی شخص کے یا کسی گروہ کے نہیں ہے، یہ وہاں کی عوام کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کسی معاشرے کے اندر نظام ظلم ہوتا ہے یا کوئی گروہ جو ہے ان ریسورسز کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، وہ ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جو وہاں کی عوام ہوتی ہے وہ زوال زدہ ہو جاتی ہے۔ وہ ان ریسورسز سے جس عوام کو فائدہ ملنا چاہیے تھا، اب وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ بدحال ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے روزگار کے، اس کے لیے تعلیم کے، اس کے لیے ہر طرح کے مسائل پیدا ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان وسائل سے محروم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کے اوپر غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی وسائل ہیں وہ نیچرل ریسورسز ہوں یا آرٹیفیشل ریسورسز ہوں، کیا ان کی مالک عوام ہے؟ کیا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہاں کی عوام کو مل رہا ہے؟ کیا اس سے جو روزگار پیدا ہو رہا ہے یا جو اس سے ڈپارٹمنٹس پیدا ہو رہے ہیں، کیا اس کو انہوں عوام کر رہی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ ایک گروہ، چند گروہ جو ہے، وہ چھوٹا سا مخصوص طبقہ جو ہے وہ ان سارے ریسورسز کے اوپر قابض ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے، وہ یہاں کی جو سیاست ہے اس کے اندر بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حصہ جو ہے اس کا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ریسورسز اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیاسی نظام اس کے لیے ایک جو ہے نا فائدے کا کام کر رہا ہے، جو اس کے لیے اصول بنا رہا ہے، جو اس کے لیے قوانین بنا رہا ہے کہ وہ ان ریسورسز کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں، اور دوسری طرف ساری کی ساری عوام بدحال ہو جاتی ہے کیونکہ ان ریسورسز کے اوپر جو چھوٹا سا گروہ ہے وہ قابض ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم آرٹیفیشل ریسورسز کی بات کریں، اگر ہم مشینری کی بات کریں، ٹھیک ہے نا، تو مشینری جو ہے وہ کیا چیز ہے جو وہ انویسٹمنٹ پیدا کر رہی ہے، وہ کیسے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود کام کر رہی ہے؟ نہیں، اس کے اوپر جو انسانی محنت ہے اس کے نتیجے کے اندر مشین کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو انسانی محنت ہے اس کو وہ سرمایہ کا نام دے کے کہ ہماری اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس کی محنت کے اوپر وہ قابض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو انویسٹمنٹ کی وہ بات کرتے ہیں کہ اربوں روپے کی، کھربوں روپے کی ہم نے مشین کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، انڈسٹری کھڑی کی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ارب روپیہ، کھرب روپیہ کما سکتا ہے؟ وہ اپنی ذاتی محنت کے ساتھ اتنی بڑی جو ہے وہ اماؤنٹ وہ حاصل کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ بھی جو انسانی محنت ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جتنے بھی انویسٹمنٹ یہ انسانی محنت کا ہی ایک شکل ہے۔ تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب ان ریسورسز کے اوپر ایک گروہ قابض ہو جاتا ہے اور باقی ساری عوام بدحال ہو جاتی ہے تو معاشرہ تقسیم کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ ایک طرف جو ان ریسورسز کے اوپر لوگ قابض ہیں، ان کا لائف سٹائل، ان کی تعلیم، ان کا روزگار، ان کا علاج جو ہے وہ ہائی لیول کا ہو جاتا ہے، ان کا رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہائی لیول کا ہو جاتا ہے، اور باقی جو عوام ہے وہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کو اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ روزگار، علاج، کسی قسم کی جو ہے وہ سہولت نہیں ملتی کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ان چیزوں کو ایزیلی حاصل کر سکے۔ اب آپ دیکھیں، ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا وہ اچھی زندگی گزارے گا، اعلیٰ زندگی گزارے گا؟ یہ معیار کیسے ڈیفائن ہوگا؟ یہ معیار اس سرمایہ داری نظام کے اندر جو ان ریسورسز کے اوپر قابض ہے، اس وسائل، اس سینیریو کے اندر ہم دیکھیں تو جو بچہ ان سرمایہ داروں کے گھر پیدا ہوگا، جو وسائل کے اوپر قابض ہے، جو امیر طبقے کے ہاں پیدا ہوگا بچہ، اس کا تعلیم، اس کا آگے کا فیوچر
بہت اچھا ہے، بہت برائٹ ہے، اور جو شخص مزدور طبقے کے ہاں، عام عوام کے ہاں پیدا ہوگا تو اس کی زندگی جو ہے وہ جیرن ہو جائے گی، اس کو تعلیم، روزگار، علاج، ہر چیز جو ہے بڑی مشکل سے میسر آئے گی، وہ ان سرمایہ داروں کا صرف غلام بن کے رہ جائے گا۔ تو اگر یہ جتنے بھی مسائل اس سرمایہ داری نظام کی وجہ سے اور وسائل کے اوپر ایک چھوٹے سے طبقے کے قابض ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، تو ان مسائل سے عوام کو کیسے نکالا جائے گا؟ اس کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ ان کو آزاد کرایا جائے، اس چھوٹے سے جو ہے نا وہ مافیا ہے، اس گروپ سے آزاد کرایا جائے، اس سرمایہ کے اوپر، ان وسائل کے اوپر جب تک یہاں کی عوام قابض نہیں ہوتی، جب تک یہ وسائل اس عوام کے اوپر نہیں لگتے، تب تک جو ہے یہ اس عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ عوام کو جو ہے نا ان کا حق حاصل ہو، تو اس کے لیے ہمیں یہ سرمایہ داری نظام، یہ نظام جو محنت کش کو اس کی محنت نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، ایسے اصول ان سرمایہ داروں نے بنا دیے ہیں کہ محنت جو ہے، محنت کا جو پھل ہے وہ ان سرمایہ داروں کو ملتا ہے۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ تو میرے دوستو، اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو ان مسائل سے نکالنا ہے، جو کہ وسائل کے اوپر یہ جو لوگ ایک مافیا اس کا جو ہے قبضہ ہے، تو ان کو مسائل سے نکالنے کے لیے اس جو وسائل ہیں وہ عوام میں تقسیم کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں اس سرمایہ داری نظام کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس کو اس کی جڑوں سمیت اکھاڑ کر اس نظام کو پھینکنا ہوگا، اور اس کے متبادل ایک ایسا نظام لانا ہوگا جس کے ذریعے ان سارے وسائل کے اوپر وہاں کی عوام جو ہے اس کی حکومت ہو، اس کا حق اس کے اوپر حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔